پہلے تو آڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے. نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, الیکشن کب کروانے ہیں. ابھی اور بھی چیزیں نکلیں گی. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں جس دفتر سے نکل کے اپنے میڈیکل کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد حکومت بھی چینج ہوئی تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دفتر میں واپس بھجوا رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اسحاق ڈار, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا. اب واپس آ رہا ہے اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. 12 گھنٹوں کے اندر 3 آڈیو لیکس کے بعد اس وقت ملکی سیاست میں ہلچل ہے, کھلبلی مچ چکی ہے اور حکومت نے اس تمام تر صورتحال کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا ہے. اس تمام تر معاملے کی اس میں بھی مشاورت ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ آخر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آڈیوز کیسے لیک ہوئی, کس نے لیک کی اور کیوں لیک کی. یہاں پر بہت اہم اور بڑا سوال یہ ہے, کیا وزیر اعظم ہاؤس بھی اب محفوظ نہیں؟ دوسرا معاملہ ہے جی اسحاق ڈار کی واپسی کا. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار محو سفر ہیں, وطن واپس لوٹ رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی میڈیکل وجوہات کی بنا پر اس ملک سے گئے تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم کے ہمراہ گئے تھے لندن میں, اور اب بھی آج کے وزیر اعظم کے ہمراہ وہ وطن واپس لوٹ رہے ہیں. جبکہ عمران خان نے اسحاق ڈار کی واپسی کو ایک ڈیل کا نتیجہ قرار دیا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب بھی اب واپس آ رہے ہیں؟ اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار وطن واپس لوٹنے کے بعد کیا ملکی معاشی صورتحال کو کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں, اور بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے. انہی معاملات پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباس صاحبہ نے, انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں جوائن کیا علی گوہر بلوچ صاحب نے, آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. اور سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے میں شوکت پراچا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. شوکت پراچا صاحب, 22 کروڑ کا ملک, ایٹمی ملک, بڑی فوج, اتنے زیادہ لوگ, اتنی ایجنسیز, اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ایسی آڈیوز کا لیک ہو جانا کیا سمجھتے ہیں کتنی خطرناک علامت ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جس کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہوگی وہ ٹیکنالوجی میں مات دے گا دوسروں کو جو لیک کریں گے. اگر ہیکرز کے پاس اچھا ایکوپمنٹ ہے, اچھی ٹیکنالوجی ہے تو وہ ہیک کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, یہ آج کو پہلی بار پاکستان میں لیکس نہیں آئیں. آپ کو یاد ہے مرحوم جسٹس جج ارشد ملک کی بھی کچھ آڈیو ویڈیو لیک ہوئی تھیں, پھر لیک ہوئی تھیں بشرا بی بی اور ایک جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے تھے ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی. اس سے پہلے چلے جائیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, چونکہ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی نمائندہ نہیں ہے, کیبنٹ کا ایک اجلاس ہونا تھا اسی وزیر اعظم ہاؤس میں, اور پورا دن وہ اجلاس ڈیلے ہوتا رہا اور الٹیمیٹلی کینسل ہو گیا کیونکہ کوئی بیم آ رہی تھی جس بیم کو ہمارے لوگ نہیں روک سکے تھے. اور اس سے بھی واپس چلے جائیں تو پھر کارگل کے دور میں جنرل پرویز مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان ایک کال اسی طرح سے سامنے آئی تھی اور پاکستان کو عالمی سطح پر بھی خفگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس وجہ سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ویسے تو ہم اپنی بریجز پہ لکھتے ہیں نا کہ فوٹو لینا منع ہے, حالانکہ گوگل پہ وہ ہر چیز سامنے آئی پڑی ہوتی ہے. تو یہ پرائیویٹ ٹیلی فون ہیں, موبائل کمپنیاں ہیں, ایک ان کا ٹیکنیشین بیٹھ کے سب کے فون سن سکتا ہے. پی ٹی سی ایل بھی ایک ادارہ ہے, پی ٹی سی ایل پرائیویٹ کمپنی ہے,
لیکن شوکت پراچا صاحب یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہو, ان کی باتیں اگر کسی کے پاس پہنچ رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی رہنما بھی پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں, وہاں سے ان سے ملاقات ہوتی ہے, پرائم منسٹر عالمی رہنماؤں سے فون پر بات بھی کرتے ہیں, تو اگر یہ ڈیٹا کسی کے پاس جا رہا ہے تو صورتحال تو بڑی خطرناک ہے. پھر ڈیٹا ہیکنگ کوئی, میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں, مثلاً بعد اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سسٹم کسی کا ہیک ہو چکا ہے, میں کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہ رہا, بڑے بڑے اداروں کے, وہ کہتے ہیں جی کہ آج سروسز نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا سسٹم. بھائی ہیکنگ کیا ہے؟ یہی جو ڈارک ویب پہ جتنا ڈیٹا آیا ہوا ہے یہی ہیکنگ ہوتی ہے. تو وہ جے آئی ٹی بننا, جے آئی ٹی مثلاً کیا کرے گی؟ وفاقی وزراء سے تحقیقات کرے گی کہ کسی کا موبائل تو نہیں کھلا تھا اس گفتگو کے دوران, کسی کے موبائل پہ تو نہیں ریکارڈنگ ہو رہی تھی. دیکھیں دو ایشوز بن گئے نا, ایک تو ہے کہ ٹیلی فون کیا وہ ریکارڈ ہو گیا, وہ تو چلیں ٹیلی فون لائن ہے کوئی بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے, لیکن اگر 4-5 بندے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, وہ گفتگو تو ٹیلی فون نہیں ریکارڈ ہو رہا نا, وہ تو ان کی سامنے گفتگو ہے, وہ کیسے ریکارڈ ہو گئی؟ یہ مور الارمنگ ہے کہ جب 5 کابینہ کے ارکان, پرائم منسٹر صاحب, یا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ آیا ہوا ہے, کوئی ڈیلیگیشن خفیہ آیا ہوا ہے, وہ بات کر رہے ہیں, اور ان کی ایز اٹ از گفتگو باہر چلی گئی, وہ ساری بہترین آڈیبل ساؤنڈ ہے. ایک تو ہے نا جیسے ہم بعض اوقات شو کرتے ہیں ڈسٹارٹیڈ وائس آ جاتی ہے, وہ ڈسٹارٹیڈ وائس نہیں ہے, وہ پتہ چلتا ہے یہ آزاد صادق صاحب کی آواز ہے, بالکل کلیئر ہو رہا ہے, یہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کی گفتگو ہے, بڑا کلیئر ہو رہا ہے. 5 بندے جب آپس میں 6 بندے بات کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو ریکارڈ ہو کر باہر آئی ہے, وہ تو ٹیلی فون نہیں ہے. بالکل. لیکن شوکت پراچا صاحب یہ تو 1-2 دن پہلے کا معاملہ ہے, اور لیکن گورنمنٹ کی سنجیدگی اب نظر آ رہی ہے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے, جے آئی ٹی تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن کل تک ہم دیکھ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی مس گورننس بھی نظر نہیں آ رہی, یہ بلکہ ہمارے بیانیے کی تائید کرتی ہے چیز. وہ اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے تھے آپ کے خیال میں؟ پرائمریلی میں سمجھتا ہوں, میرے خیال میں وہ ریسپونڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر والی کال کو, کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح محتاط انداز میں بات کی وہ پلانٹ منگوانے کے لیے, یا جو ان کو بریف کر رہے تھے سیکرٹری صاحب, تو رانا ثناء اللہ کا اشارہ یا مسلم لیگ نون کا اب بھی اشارہ اس طرف ہے کہ ہاؤ ریسپانسبل وی آر, کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے کنسرن کو, ہم فورن پالیسی کنسرن کو, ہمارے جو ایک قومی ذمہ داری ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو کل وہ بات کر رہے تھے وہ پرائمریلی سوال بھی ہوا اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر 5 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ 5 بندے یا تو ان 5 میں سے کسی ایک نے ریکارڈ کیا اپنے فون پہ, پھر اس نے آگے کہیں پاس آن کر دی, وہ سامنے آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی گفتگو جو خالصتاً نجی گفتگو تھی, پرائیویٹ گفتگو تھی, آپس میں بات کر رہے تھے, آپس میں مشورہ کر رہے تھے, وہ کیسے باہر آ گئی؟ یہ بہت بڑا سوال. ٹھیک ہے جی شوکت پراچا صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بہت بڑا سوال ہے. میں اندلیب عباس صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے تو آپ طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی ہیں, آپ کا ایک مرتبہ پھر سے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ یہ بتائیے, یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے لیکن گورنمنٹ اس طرح سے سنجیدہ اس کو نہیں لے پا رہی, اور فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہیکر سے یہ ڈیٹا خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کیا کہیں گی, کیا حکومت کے پاس اور کیا آپشنز ہیں, اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ شکریہ. میں ایک تو یہ کہوں گی کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ اور سیکیورٹی لیپس ہے, کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, ہمارے پاس بہت ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس طرح سے مطلب 115 گھنٹے کی اگر ٹیپس اویلیبل ہے, اور وہ بھی ڈارک ویب پہ اویلیبل ہے, کیونکہ یہ تو ڈارک ویب پہ ساری ٹرانزیکشنز انہوں نے بتائی ہے, اور تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اینڈ جو بھی رسپانسبل ہے اس کو اس میں بالکل اس کو پکڑنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ مان لی گئی ہے کہ یہ گفتگو صحیح ہے, اور یہ گفتگو چونکہ صحیح ہے اس لیے 2 دن سے یہ غائب ہیں, اور غائب اس لیے ہیں کیونکہ مریم نواز جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اپنی پرانی کرپشن
اور اپنا پرانا جو سٹائل ہے کہ وہ نواز شریف کے بعد اس کی بیٹی، پھر مریم نواز کی آگے بیٹی اور داماد، اور اب سمدھی بھی واپس آ رہے ہیں، تو وہ خاندان مل کے جب لوٹتا ہے، اور اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا سے امپورٹ بند ہے، وہ منگوانا چاہتی ہیں، اور ڈاکٹر توقیر شاہ ہے اس میں، اور انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو اسحاق ڈار کو آنے دیں۔ پہلے بھی جب اس قسم کی باتیں ہوتی تھی تو اسحاق ڈار صاحب اس کو کور اپ کر کے کسی نہ کسی طرح کرا لیتے تھے، تو وہ کروا لیں گے۔ دوسرا انہوں نے ان کا بات کی کہ جی وہ گریڈ اسٹیشن کروانا چاہتی ہے، کوئی اتفاق پاک بنا رہی ہیں ان کا داماد، اور وہ اس میں کروانا چاہ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، یہ بھی ڈینائی نہیں کیا کہ جی مریم جو ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کیبنٹ کے میٹنگز میں آئے، اور یہ بالکل 100% اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور لوٹنے۔ پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، پھر ان کی بیٹی، اور اب مریم کی بیٹی اور داماد، تو وہ بات وہی ہے کہ فیملی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اندلیب جب سے عباس آئی ہے صاحبہ، لوٹ رہی ہے، آپ یہ بتائیے، اور اب یہ ثابت ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے یہ جو آڈیو لیکس ہیں یا ویڈیو لیکس ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے گرد ہماری سیاست گھومنی چاہیے؟ کیونکہ جج ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، پھر بشرا بی بی سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی، اور ڈاکٹر اسلان خالد کی آڈیو انہوں نے پیش کی، اور اب یہ آڈیو آ گئی ہے۔ تو اگر دوسروں کی آڈیو آتی ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس ڈگر پر چل پڑی ہے کہ اس کو اب مزید اس سے بچنا مشکل ہے سب کے لیے؟ بہت بڑا فرق ہے، وہ جو آڈیوز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ پروف ہو جاتی ہیں کہ، اور اس کو فوراً ڈینائل بھی آ جاتا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کی ہوتی۔ سب سے بڑی تو آپ اگزامپل دیکھیں کہ وہ جو جسٹس شمیم کا کیس تھا جس میں یہ سارے انوالو تھے، وہ کہتے ہیں جی وہ جو آڈیو تھی اور ایفیڈیوٹ تھی وہ میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں وہ فیک تھی، تو اوور اے پیریڈ وہ تو ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ یہ والی جو ہے یہ تو ایک بٹ کوائن آپ دیکھیں، وہ آپ ڈارک ویب پہ جائیں، انہوں نے باقاعدہ پورا انفارمیشن دی ہوئی ہے، اور بٹ کوائن جو ہے اس کی ویلیو بتائی ہوئی ہے کہ وہ کتنا چاہتے ہیں اس کے۔ تو یہ، اور دوسرا ہے حکومت، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 17 پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ غائب ہیں اور نہ ڈینائی کر رہے ہیں نہ کچھ ہے، تو اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کو تو امیجیٹ ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جو چیزیں ہم نے کہیں کہ جی یہ لوٹنے دوبارہ آئے ہیں وہ آ گئے، اور جو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کا بندہ ہے، اس کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی 5 اکتوبر کو یہ کرنا ہے، اور وہ غلام کی طرح ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب حکومت کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کنٹینیو کرنے کا، اس کے پاس کوئی موقف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آئے تھے اور انہوں نے لوٹا ہے، اور یہ تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گھنٹے کی بھی نہیں ہے، جو 114 گھنٹے کی باقی ہیں جس میں بے شمار اور ان کی لوٹ مار کی ڈیٹیلز ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا اندلیب صاحب، میرا خیال ہے کہ جو بھی جی آئی ٹی بن رہی ہے اس کو ساری ریویل کرنی ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی ہے، تو اندلیب صاحبہ نے کہہ دیا یہ جتنا کچھ اب سامنے ہمارے آگے ہے تو گورنمنٹ کے پاس تو اب جواز ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کرے، تو اب کیا پھر ریزائن کر دینا چاہیے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ ایک کہاوت ہے کہ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، تو وہ خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی میں دیکھے جائیں یا دن کی روشنی میں دیکھے جائیں۔ اندلیب صاحبہ نے بڑی روشنی ڈالی ہے کرپشن کے اوپر کہ کرپشن کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب ہوتا اگر یہ فرح گوگی کی کال سے بات شروع کرتی، کہ فرح گوگی صاحبہ نے جو کہ بتایا کہ بشرا بی بی وہ نہیں مان رہی، وہ 3 کیرٹ کی بجائے 5 کیرٹ کی مطلب انگوٹھی جو ہے وہ مانگ رہی ہیں۔ دوسروں کے اوپر تو یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ انٹرو میں عمران احمد نیازی صاحب کا بھی سنوا رہے تھے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر عمران احمد نیازی صاحب بھی اور ابھی پروگرام میں اندلیب صاحبہ بھی جب سٹیج پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں یا کسی ٹاک شو میں اندلیب صاحبہ بیٹھتی ہیں، تو اگر ان میں کوئی مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر قومی غیرت ہے تو پھر بات انہیں فرح گوگی کی اس ویڈیو سے ضرور شروع کرنی چاہیے، یا پھر لیکن علی گور بلوچ صاحب اب فی الحال ہم ان 3 آڈیو لیکس کی بات کر لیتے ہیں نا۔ یہ بتائیں یہ کس نے کی ہیں لیکس، اور
سنا یہی ہے، عمران خان صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو کال جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ گورنمنٹ میں ہیں؟ دیکھیں جو ویڈیو اور آڈیوز آئیں گی سامنے ان سے پتہ چلتا جائے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں ایک مختصراً سی یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے خیر آڈیو کا یا جو بھی ریکارڈنگ ہے اس پر حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ کل وہ سلامتی کونسل کی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے یا کوئی جے آئی ٹی بھی بنے گی. یہ ایک بڑے اقدامات ہیں جو کہ لینے بھی چاہیے اور یہ سامنے آنی چاہیے چیزیں کہ جس طرح سے پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں، اس کے لیے تو یقینی طور پر کافی لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا. کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے عملے کا بندہ انوالو ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو اس چیز میں انوالو ہیں. لیکن قابل ذکر یہ بات ہے کہ ان کی چیخیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ صرف یہ تو بھی کہہ رہی ہے کہ فلاں اتنے گھنٹے کی آڈیوز آ رہی ہیں. ایک آڈیو ویڈیو عمران احمد نیازی صاحب کی بھی لیک ہونی تھی جس کے بارے میں ان کی پوری پارٹی کی چیخیں نکل گئی تھی. اس کی صرف کچھ ایک دو پکچرز یا کچھ ایک فیلر سا پھینکا گیا تھا میڈیا کے اوپر اور اس کے بعد ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ یار یہ ویڈیو نہ لیک کیجئے گا. اس کے بعد عمران نیازی صاحب کی مقصد یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب یہ کرپشن کا اگر ان کی بہنوں کی جیبوں سے اربوں روپے برآمد ہو جائیں تو عمران احمد نیازی صاحب پھر بھی فرشتے ہیں. اگر عمران احمد نیازی صاحب عامر کیانی کے ذریعے جو ہے وہ ادویات کے اوپر اربوں روپے کا کمیشن کما لیں پھر بھی وہ فرشتے ہیں. اگر عمران احمد نیازی صاحب کا بین الاقوامی کرونا کا آیا ہوا فنڈ جو کہ لوگوں کو بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے عوام کو خیرات کے طور پر دیا گیا تھا، انہی کے ٹائم کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہیں کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے وہ سارا فنڈ ہڑپ کر لیا، کھا لیا، پھر بھی عمران احمد نیازی صاحب اور ان کے حواری فرشتے ہیں. تو وہ بات سچ ہے کہ وچو کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. یہ وہی ٹولہ ہے جو کسی پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، جو کسی پاکستان کے ادارے کو نہیں مانتا، جو کسی پاکستان، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس تھا دوبارہ مسلط کیا جائے؟ کیا یہ مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس تھا کہ یہ فیصلہ کریں کہ کس کے استعفے منظور کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے؟ کیا یہ ڈسکریشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خیر وہ تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی تو ان آڈیو کے بارے میں کوئی تحقیق ہوگی تو پھر سامنے چیزیں آئیں گی کہ یہ آڈیو کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں ہے. ابھی تو ایک وہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہی آئی ہیں نا کہ وہ ہے، ابھی تو ان کے اوپر انکوائریز ہونی باقی ہیں کہ یہ باتوں کو جو ہے وہ جوڑ کے ملایا گیا ہے یا اس میں کس حد تک. دوسری بات یہ ہے کہ عام گھر میں بیٹھے ہوئے کسی میٹنگ کے دوران کوئی بھی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ادھر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، معاملات کچھ باتیں ڈسکس. اور دوسری میں ایک بات کی وضاحت کروں، جو مریم صاحبہ کا یہ ذکر کر رہی تھی ابھی خاتون، مریم صاحبہ کی ان داماد کا پرائیویٹ بزنس ہے. عمران احمد نیازی صاحب کے وقت میں بھی ان کا وہ بزنس چل رہا تھا. 2020 میں انہوں نے جو چیز امپورٹ کرنی تھی اس کا 60% حصہ آ چکا ہے اور اس میں ڈسکون کے وہ کمپنی بھی انوالو ہے جس کمپنی کے وہ ان کے وزیر جو منسٹر ہیں وہ رزاق داؤد صاحب، تو وہ کوئی غیر قانونی قدم نہیں تھا. ظاہر ہے ان کی 60% امپورٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، باقی تو انہوں نے وہ پلانٹ لگانا ہی لگانا ہے. اگر وہ ادھر سے نہیں لینے دیں گے تو وہ چائنا سے یا کسی اور ملک سے لے لیں گے، تو اس میں ان کو تکلیف کیا ہے یا اس میں غیر قانونی کیا ہے یہ بتائیں. البتہ یہ جواب دیں کہ فرح گوگی کے، ہاں عمران احمد نیازی خود فرح گوگی کو فرار کرواتا ہے اور انگلی ہم پر اٹھواتا ہے، لے آئے نا اس کو میدان میں. سارے سوالات جو ہے نا آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں اندلیب عباس صاحبہ کے سم رکھیں گے اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی جو کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال یہاں پر ہوا ہے وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. اندلیب عباس صاحبہ، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب اب وطن واپس آ رہے ہیں، نہ صرف وہ خود واپس آ رہے ہیں بلکہ ان کے آنے کی خبر کے بعد ڈالر بھی اب نیچے جا رہا ہے، تو اب تو آپ لوگ خوش ہیں، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈبویا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہوا کیا، جو وزیر خزانہ تھے وہ خزانہ لوٹتے ہوئے پکڑے گئے. ان کے پاس 2013 میں 97 لاکھ روپیہ ایسٹس تھے. 2018 میں
وہ 870 لاکھ روپیہ ہو گئے. ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا تو یہ ای سی ایل میں ہونے کے باوجود خاقان عباسی ان کو اپنے پلین میں بٹھا کے ان کو اسمگل کر کے باہر لے گئے. اس وقت ہوا کیا, پاکستان کی اکانومی, آپ کو یاد ہوگا, فگرز آپ کو بتاتے ہیں کہ 2013 میں جب اسحاق ڈار آئے تو ان کو ملی تھا خسارہ پاکستان کا 2.5 ارب روپیہ, جو اس کو کہتے ہیں نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ چھوڑ کے گئے 19.2 ارب روپیہ. 19.2 ارب روپیہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ایکسپورٹس جو تھی وہ 25 بلین تھی, جب یہ چھوڑ کے گئے تو وہ ڈپ ہو کے جو جی ڈی پی ہے 13.3% سے ایکسپورٹس جو دعویٰ تھی تو وہ یہ کر رہے ہیں پاکستان کو دوبارہ بلندیوں تک لے کر جائیں گے وہ. تو وہ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ فگرز میں نہیں دے رہی آپ کو, یہ تو فگرز جو ہیں یہ پہلے کے ہیں. اور آپ کو تب بھی یاد ہے جب 4 مہینے کے لیے آئے تھے مفتاح اسماعیل, تو مفتاح اسماعیل نے بڑی فیمس ایک چیز کہی تھی کہ ہمیں جو ملک کا برا حال ہے ہمیں آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے, جو سٹیل مل ہے اگر یہ کوئی خرید لے تو پی ٹی وی ہم اس کو مفت دے دیں گے. یہ بائی ون گیٹ ون فری کی آپ سب نے ہیڈ لائنز لگائی تھیں. تو یہ مفتاح اسماعیل کو آج وہ ریپلیس کر رہا ہے جس نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ڈالر جو آرٹیفیشلی $7 بلین لے کے لون وہ کیا تھا, اس سے آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی. اس سے پہلے آپ 90s میں دیکھیں, 96 97 میں جب یہ آئے انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کر لیا تھا, تب بھی یہی ہوا تھا. جب یہ آتے ہیں یہ ان کا یہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے مطابق اس کو اونچا نیچا کرتے. اور آج تک یہ جو خسارہ ہے پاکستان کا, جو کہ سب سے بڑا گیج ہوتا ہے, خسارہ کم ہوا چونکہ یہ وزیر خزانہ تھے اور خزانہ خود لوٹ رہے تھے, اور اس وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا. یہ مفرور, اشتہاری اور مطلوب ملزم ہے پاکستان کی ریاست کے. وہ آج آئیں گے کل سینٹ کی رکنیت کا حلف لیں گے, پرسوں وزارت خزانہ ان کے سپرد ہو جائے گی. کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ اب تو یہ ہم آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک کرمنل, پہلے 60% کیبنٹ تھی جو کہ ملزم اور مجرم ہے, اب یہ آ جائیں گے تو 70% ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ان کا پورا ہے کہ جی 100% کیبنٹ جو ہے وہ کرمنلز پہ مشتمل ہو, تاکہ جو انہوں نے نیب کے ساتھ کیا ہے وہ نیب کو انہوں نے بالکل سارے ان کے 22 ریفرنسز واپس ہو گئے ہیں, اور باقی بھی ریفرنسز یہ واپس کرنے کی کوشش کریں. تو وزیر خزانہ وہ ہے جو کہ اشتہاری, مفرور اور جس کو کہتے ہیں اس کے ایسٹ بیونڈ مینز پہ ٹھیک ہو گیا, کیس چل رہا تھا اور ریاست بار بار اس کو بلا رہی تھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. شوکت پراچا صاحب, اگر معیشت کو ٹھیک کرنے اسحاق ڈار نہیں آنا تھا تو 5-6 مہینے پہلے ان کو بلا لیتے, اتنا برا حال تو نہ ہوتا نا اس ملک کا. یہ درست آپ نے بات کی, بہت درست بات کی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا پولرائزڈ ہے, ہم اتنے ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتے دوسرے پرسپیکٹیو میں, اور یہی اس کیس میں ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب انہوں نے اکانومی چلائی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی پچھلی حکومت میں ڈار صاحب نے اکانومی کو سنبھالا تھا. پی ٹی آئی کہتی ہے مصنوعی طور پر ڈالر کو مینٹین رکھا, آپ نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں ڈالر مستحکم رہا. اور مجھے یاد ہے شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ اگر ڈالر 100 روپے پہ واپس آ جائے تو میں سیٹ چھوڑ دوں گا. ڈالر 100 روپے پہ واپس آیا تھا. دوسری بات اہم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ, اور آج کل تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے, تو آج کا جو کرائسس ہے وہ صرف آج کا نہیں ہے, وہ گزشتہ 2 سال کا بھی نہیں ہے. جو 2014 سے انسٹیبلٹی شروع ہوئی, یہ سارا اسی کی کرائسس کی ایک فروٹ ہے جو اب ہمیں مل رہا ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوا 2014 سے بعد میں, ہم مسلسل لڑتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون قصوروار ہے یا کوئی قصوروار نہیں ہے, لیکن اب ان کی واپسی کا چونکہ آپ نے کوسچن اٹھایا ہے, مجھے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے اینالسٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب شاید سب واپس آ رہے ہیں. آپ تو میاں صاحب کی بات بھی کر رہے تھے,
اب سب واپس آ رہے ہیں, سب کو فیلڈ مل رہا ہے. عمران خان والا کیس جو معافی کو تسلی بخش قرار دیا عدالت نے, اب تقریباً وہ کیس ختم ہو چکا, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی بس کیسز جو ہیں وہ کسی نون لیگ کی خواہشات کے مطابق اس منطقی نتیجے پہ نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب کو یہ قابل قبول ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آئیں, اپنی سیاست کا آغاز کریں؟ اس کو بھی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. نون لیگ جو سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں 2016, 17, 18 میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا. ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, مفرور عدالت نے قرار دیا تھا, تو عدالت نے ہی اب ان کو اجازت دی ہے, عدالت نے ہی حکم دیا ہے کہ وہ آئیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے, وہ آئیں تو ابسکنڈر والا جو معاملہ ہے وہ عدالت ہی ختم کرے یا نہ کرے, وٹ ایور عدالت چاہے. تو چونکہ اگر عدالت نے مفرور قرار دیا تھا تو عدالت نے ہی گرفتاری سے منع کیا ہے, تو لہذا یہ ایک لیگل چیز ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سب آ جائیں گے, سب کو ایکول چانس ملے گا, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, اور یہی نون لیگ بھی چاہ رہی تھی, یہی پی ٹی آئی بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ جب عمران خان کہتے ہیں کہ جی نیوٹرلز آپ نیوٹرلز رہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کھلا میدان ہو, سب کے لیے کھلا میدان ہو, سب کو ٹیسٹ کیا جائے, عوام جس کو چاہیں جس کو مرضی الیکٹ کریں, جس کو چاہیں وہ ریجیکٹ کر دیں. بالکل, سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو ملنی بھی چاہیے. اور اشارہ یہ بھی نظر آ رہا ہے, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہو جائیں تو وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. تو اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آ جائیں گے تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ یہ پھر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ اور نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آ رہے ہیں تو اس کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ ہوگا کیا, یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. اسحاق ڈار صاحب کے وطن واپسی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آئیں گے. تو علی گور بلوچ صاحب, جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی میڈیکل وجوہات کی بنا پر ملک سے باہر تھے, ان کے ڈاکٹرز نے تو ان کو سفر کی اجازت دے دی ہے. نواز شریف صاحب کے بھی ڈاکٹر سے تھوڑی سی بات کریں, شاید آپ لوگ ان کو قائل کر سکیں, وہ اجازت دے دیں نواز شریف صاحب کو, وہ بھی وطن واپس آ جائیں. اس وقت ملک میں بڑی ضرورت ہے جی ان کی بھی. دیکھیں عمران, صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی طور پر جب بھی استحکام ملا ہے, جب بھی پاکستان کی سلامتی کی طرف کوئی انگلی اٹھی ہے تو اس میں پاکستان کو معاشی طور پر اٹھانے میں, پاکستان کے سلامتی کا وقار بلند کرنے میں ہمیشہ نواز شریف صاحب کا کلیدی کردار رہا ہے, اور وہ یقینی طور پر واپس آئیں گے بھی, اور وہ واپس آ بھی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ابھی تو ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے. لیکن علی بھائی, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کی واپسی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ ڈیل کس سے ڈیل؟ دیکھیں ڈیل کی باتیں چونکہ ان کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں, چونکہ وہ خود ایک ڈیل کے ذریعے وزیر اعظم بنے تھے اور RTS سسٹم ان کے لیے بند کیا گیا تھا. عمران صاحب کی تو روز اتنی بونگیاں مارتے ہیں کہ ان کا تو مطلب ہے کہ جواب دینا مناسب نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈار صاحب کے واپس آنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خبر پر ہی جو ہے واپسی پر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئی ہے اور روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ ڈار صاحب ہی تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق جب 2013 میں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ تاریکیاں دور کی. جب ملک کے ہر شہر میں جو ہے دہشت گردی کے دھماکے ہوا کرتے تھے تو ضرب اسد جیسی مشقیں ہوئیں. جو سی پیک جیسا پروجیکٹ ملک میں آیا, اور جس طرح سے پراچا صاحب نے ذکر کیا کہ ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے جب شیخ رشید نے چیلنج کیا تھا, ڈالر تو 100 روپے پر آ گیا پر شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا تھا. لہذا ان لوگوں کی اس قسم کی جو بونگیاں ہیں اس کا تو ہمیشہ ہم نے سنجیدہ جواب دیا ہے, لیکن پھر یہ اپنی باتوں سے کوئٹ کر گئے. لیکن آج بھی عمران احمد نیازی صاحب نے تو ایک
कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स के साथ जिस किस्म की इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की, जिस तरह की नारेबाजी हुई, और उस पर तो गवर्नर साहब ने नोटिस भी ले लिया, गवर्नर पंजाब ने। तो बात करने का मकसद ये है कि ये तो आज भी मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं जनाब 25 मई को इतने 25 लाख के पता नहीं कितने आदमी लेकर आऊंगा, और 25 शरपसंद लेकर आए और इस्लामाबाद में आग लगाई। ये तो पाकिस्तान में हमेशा आग लगाने की बात करते हैं। अभी इकोनॉमी के गीत गा रही थी, तो मुझे ये बताएं, नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना, इन लोगों ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और ये कहते थे कि जनाब खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने IMF की मिन्नतें की और भयानक शराइत पर कर्जे लिए। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हुआ है। ये डार साहब ही थे और मियां नवाज शरीफ साहब का ही विजन था कि पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की की। अब इनकी टांगें इसलिए कांप रही हैं कि नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, डार साहब भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह मौसी तौर पर मुस्तहकम भी होगा। और अब अगले इलेक्शन अगर फेयर होते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसकी पॉपुलैरिटी का तो अंदाजा यहां से कर लें कि ये डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। भाई बाबा साहिबा वो कह रहे हैं डार साहब भी वापस आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, अगले इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे, और टांगे आप लोगों की कांप रही है। देखिए कांपे तो इनकी टांग रही हैं। आपको पता ही है कि इन्होंने इलेक्शंस का क्या किया है। पहले ये पंजाब हारे, उसके बाद ये सिंध में वो हारे, उसके बाद सारे इलेक्शंस पोस्टपोन करा दिए इन्होंने। तो इनको तो पता है कि ये नहीं जीत सकते। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, आपको भी पता है कि इस वक्त सारी दुनिया को पता है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने मईशत की, सबसे बड़ी लीक्स तो उसमें ये है कि दोनों शहबाज शरीफ और मरियम वो कह रहे हैं जो हम कह रहे थे। वो मतलब हम कह रहे थे कि बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और मिफ्ता इसका बेड़ा गर्क करेगा, और वो वही ऑडियो लीक्स में कह रहे हैं। वो और मरियम देखे ना, वो जितना झूठ बोलती पकड़ी गई। जब आती थी कहती थी कि हम तो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तेल की, हमने वॉकआउट कर दिया। उसमें उस ऑडियो लीक में वो कह रही है कि प्राइसेस तेल की बढ़ानी है। तो मुझे बताएं कि ये किसको फूल बना रहे हैं। इस वक्त इनकी ये हैसियत है कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये आ रहे हैं सिर्फ गैंग ऑफ लूटर्स एंड लुटेरास, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अगर ये जितने इन पे केसेस हैं सारे दबा दिए, बाकी भी अगर ना दबाए तो इनका जो इन्होंने अभी भी लूट खसूट की हुई है। लेटेस्ट लूट खसूट है कि मरियम कह रही है कि करोड़ों रुपए की हम मुझे मेरे दामाद को फायदा दे दें। तो क्या कौम इनको बख्श देगी? कौम जो है मेरे आपसे इनसे बहुत आगे है। मैं बोलूं उससे पहले कौम जो है वो इनको पूछ लेती है। अब ये बात मेरी आपकी नहीं रही, ये बात है कि ये क्या करेंगे, मुझे बताएं कि मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अब ब्रेक पे जब हम जाएंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें सियासी अदम बर्दाश्त की हमें एक मिसाल नजर आती है। वो मामला क्या है ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि लंदन में मौजूद थी, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर्स ने कुछ बदतमीज़ी की, उन पर जुमले कसे। वो ऐसे बयानात हैं, ऐसी वो वीडियो है जो कि हम ना आपको दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। शौकत पराचा साहब, टाइम कुछ कम है, अगर क्विकली आप इस पर कमेंट कर दें। हम किस तरफ जा रहे हैं सर? ये क्या हो रहा है? मैं पहले ही आपसे बात कर रहा था कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन में वो हर चीज़ जायज़ रखी हुई है। हालांकि इमेज तो पाकिस्तान का बनता है ना कि जिसको गालियां दी गई वो भी पाकिस्तानी और जिन्होंने गालियां दी वो भी पाकिस्तानी। अब आप और मैं पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, लेकिन जो इमेज पाकिस्तान का बना वो तो इंटॉलरेंस का बना, वो एक ऐसे माशरे का बना जहां एक अकेली खातून को सरेआम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में खड़े होकर भी पाकिस्तानी अपना गंद का टोकरा वहां दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं है कि एक पाकिस्तानी खातून को वो अकेली घूम रही है और अपने चंद 2-4 थे, लेकिन वो 2-4 ही पाकिस्तान का फेस बन गए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का माशरा ऐसा नहीं है,
لیکن جو بہرحال امیج بن گیا وہ دنیا میں یہی بنا کہ اگر یہ پڑھ لکھ بھی جائیں، یہ سویلائزڈ ورلڈ میں بھی رہ جائیں، لیکن ہیں یہ پاکستانی۔ علی صاحب، مریم اورنگزیب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر عمران احمد نیازی صاحب کا یہ گنڈوں کا ٹولہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے بھی اسی طرح سے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ عمران احمد نیازی صاحب نے بھی ایک دفعہ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف ایک غلیظ اور گندی گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو اصل ٹرینر ہیں وہ عمران احمد نیازی صاحب ان کے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جائے۔ جو کچھ مدینہ شریف میں ہوا اور جو کچھ ادھر مطلب ہے کہ اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرنے کی میں تو یہ کہوں گا کہ ناکام کوشش کی گئی، اس کے بھی یہ جو ڈائریکٹر تھے عمران احمد نیازی صاحب سے، تو یہ ان کے پاس جب کرنے کو کچھ نہ ہو، جب انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کرپشن کے علاوہ اور غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی؟ لیکن ایک شریف بندہ جا رہا ہو اور میں کہوں گا کہ گلی کے کتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے کسی شریف کے پیچھے پڑ بھی جائیں تو وہ خاموشی سے گزر جائے گا۔ انسان کتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ جی اندلیب عباس صاحبہ، آپ خود ایک خاتون ہیں، وہ جو مریم اورنگزیب صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو بہت مذمت کرتی ہوں جو انہوں نے بے نظیر کی ننگی اور اس کی والدہ کی ننگی تصویریں جو تھیں وہ پھیلائی تھیں، وہ بالکل غلط تھا۔ اور اگر مریم اورنگزیب والے واقعے کی یہ مذمت نہیں کریں گی، یہ اس دن مذمت کریں گی جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، پھر یہ مذمت کریں گے۔ انہیں کہیں کہ میڈیا کے اوپر مذمت کریں، کیونکہ یہ غلیظ مائنڈ کے لوگ ہیں، غلیظ مائنڈ کے لوگ ہیں، یہ مذمت کریں۔ ان کو کہیں میں کمپلیٹ کروں، بات میں بیچ میں بول سکتی تھی لیکن میں نہیں بولی۔ آپ اتنے دو لفظ بولیں کہ آپ مریم اورنگزیب کے واقعہ کی مذمت کرتی ہیں، بولیں یہ لفظ میڈیا کے اوپر، کہیں کہ جو وہ ان گھنڈوں نے حرکت کی وہ آپ لوگوں کے کہنے پہ کی اور آپ اس کی مذمت کرتی ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، گور بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، شوکت پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی عدم استحکام بہت بڑھ رہا ہے، ایسے میں لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے۔ ایسے واقعات کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے، کسی کا مطلب کسی کے ساتھ نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ بھی نہیں، مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی نہیں، یا کسی اور پارٹی کی خاتون کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔